شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ جس کے اوپر جادو ہوگا اسے یہ 5 خواب ضرور آتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، آج کل ہمارے معاشرے میں جادو ٹونا کرنا یا بہت زیادہ چلن بن گیا ہے کہ اس سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جس کے اوپر یہ جادو ہوگا اس کو یہ 5 خواب ضرور آتے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ آسان علاج آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں اور اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ پیارے دوستوں، جادو میں شیطان اور ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کٹھن جادو میں قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ یہ حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور انہی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے جو ایسا جادو کرتے تھے ان جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یعنی چن چن کر مارا ہے، اور انہیں مارنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا تھا۔ اور اس زمانے میں بہت سارے جادوگروں کی گردن اڑائی گئی تھی۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ جادو کو دے دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا تو کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ جب کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں جادو کروا دیا۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو بتایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ جاننے کے لیے جادو ہوا ہے کہ نہیں، جن پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ کسی آدمی میں اگر 70% یہ نشانیاں دکھ رہی ہوں تو سمجھ لیں کہ جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جانور ہاتھی، شیر، بھالو، قربانی کے جانور یا سانپ، خنزیر، بندر، چھپکلی یعنی خطرناک جانور دیکھنا، نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا یا آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہوا میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خواب میں خوف پیدا ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی یا ہونٹ کو چبانا، کھنڈروں میں خود کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو اور ایسا محسوس کرنا کہ سچ میں کچھ کھایا ہے۔ یہ کئی نشانیاں جادو کی ہیں۔ پیارے دوستوں، ہر دوسرا شخص جادو کرتا ہے اور ان چیزوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے، پر اصل میں یہ جادو ہوتا کیا ہے اور اس کو پتہ کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ مولویوں اور باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، پھر وہ جادو ختم کرنے یا علاج کے لیے 20,000 سے 50,000 روپے کی مانگ کرے گا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہے گا آپ کا جادو کاٹ دیا، یعنی علاج مکمل ہو گیا، اور آپ بھی یہی مان لیتے ہو کہ جادو کٹ گیا۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایسی راز کی بات بتانے والے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جانا۔ اور آج ہم آپ کو 5 ایسے خواب بتانے والے ہیں۔ اگر یہ نام مبارک رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور جو 5 خواب آپ کو بتائیں گے ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو آ جاتا ہے تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا۔ یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک خواب آپ کو ضرور آئے گا، اور اگر جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دینا، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو ہوا تو اس کا علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ پیارے عزیز دوستوں، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے، کیا پتہ کب موت آ جائے۔ پیارے دوستوں، رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا ممیتو یہ اللہ کا نام مبارک پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے۔
اس کے بعد غور کریں کہ ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی معنی تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے گا آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ سارے سانپ تو کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کالے سانپ کا آپ خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جہاں تک جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو بھی گیا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ جیسے زمین میں درار ہو جائے یا زمین نہ ہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو، تو یہ بھی کالے کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈراتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوا آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈراتے ہوئے دکھ گئے تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پر یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس پر غصہ کیا یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی باباؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اس کا توڑ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک وظیفہ کرنے سے ہم جادو کو توڑ کر بحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو طریقہ جان لیجئے کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کیجیے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے میں دم کر کے سو جائیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا جادو آپ پر جاتا ہے۔ دماغ کھلا کھلا لگے گا، ایسا لگے گا کہ آپ کے اوپر سے بوجھ کم ہو گیا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ جادو کا توڑ اور یہ ہی جادو کا علاج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے سر سے اور ایسی تمام آفت سے محفوظ رکھے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر مومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہماری مسجد مدرسوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔